ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي من الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ کا بے حد کرم اور احسان اور فضل ہوا کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنی اپنی جگہوں سے اٹھا کر اپنے اس نورانی گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو یہ موقع نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو وہ مسجد میں آنے والا بنا دے اور ہر ایمان والا اس مسجد کے ماحول سے جڑ جائے. اصل ایمان والی زندگی ہے. ایمان والے کی یہاں اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر اور قیمت ہے. بغیر ایمان کی جو زندگی ہے، جس انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، وہ فضول زندگی ہے. بظاہر تو دنیا میں عیش و عشرت کرے گا لیکن پھر بھی سکون نہیں ملے گا. سکون تو اللہ نے ایمان والے کے لیے رکھا ہے. اگر کوئی بغیر ایمان اس سکون کو تلاش کرنا چاہے تو اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے. سکون اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا سکون میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے. تو تم کہاں جا کر سکون کو تلاش کرتے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار بہت بڑا جو طبقہ ہے، سب سے بڑا طبقہ، جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ ہو، دنیا کی ہر ایک نعمت اس کے پاس میسر ہو، لیکن رات کو سونے کے لیے اس کو نیند کی ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر اس صاحب دولت کے پاس سب کچھ موجود تھا پھر تو اس کو سکون والی زندگی ہونی چاہیے تھی، اور سکون والی زندگی اگر اس کو ہوتی تو پھر ٹیبلٹ لے کر اس کو سونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پتہ چلا مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا. دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے. ہاں، زندگی دنیاوی ہو، یاد آخرت کی ہو، ایمان زندگی میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی کے اندر ہو،
قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو پھر اس کی زندگی میں سکون ہو سکتا ہے۔ صبح ناشتے کے لیے روٹی بھی نہ ہو، دوپہر کے لیے کھانا بھی میسر نہ ہو، 3 4 دن کے فاقے بھی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتا ہوں گھر میں سکون نہیں آتا ہے۔ کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے 4 دن کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گھر جاتا ہوں جلدی دوڑ کے آتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، مجھے بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے ایمان لایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ کا واحد ہونے کے اندر ایمان لایا تھا، وحدہ لا شریک اللہ کو مانا تھا، تب جا کر انہیں سکون اس دین کے اندر ملا، تب جا کر انہیں سکون ملا، تب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اور 4 5 7 دن کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ایمان تھا۔ وہاں کی حالت کیا تھی پہلے؟ وہاں تو بچوں کو زندہ ہی دفنایا جاتا تھا، وہاں تو ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا تو جھگڑا ہو جاتا تھا، اور جھگڑا اس نوعیت تک پہنچ جاتا تھا کہ تلواریں چلانا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور داہیہ کلبی وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی شکل حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتی ہے۔ اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ یوں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی عورتیں چھپ چھپ کے اپنے دروازوں کے پیچھے سے دیکھتی تھی کہ داہیہ کلبی کتنا خوبصورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے یہاں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اتنا خوبصورت جوان ہے، کتنا خوبصورت جوان آپ نے بنایا ہے، یا اللہ اس خوبصورت جوان کو کیا جہنم کے لیے آپ نے بنایا ہے؟ یا اللہ اس نوجوان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ اللہ کے ساتھ کیا، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اور صبح کو بندہ حاضر ہوتا ہے، صبح کو بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں احکام لے کر یہ آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر جاؤ گے تو اس کے بعد مجھے اللہ کا آخری نبی مانو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ میں تو اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ کہا اچھا سردار ہو پھر بھی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری داستان، میری ماضی جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے 70 گھروں کی بچیوں کو زندہ دفنایا ہے۔ کیا کہا؟ میں قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے خود ان 70 گھروں کی بچیوں کو زندہ دفنایا ہے، کیا مجھے آپ کا رب معاف کر سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ حالت کفر میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ نے وہ معاف کر دیے، ہاں ایمان لانے کے بعد جب ایسا گناہ کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر ایک گناہ میں نے کیا، رونے لگ گیا۔ کہا میں کسی کام کے لیے اپنے گھر سے باہر چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد جب میں گھر واپس آیا میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو پالنا، اگر بچی پیدا ہوگی تو اس کو مار دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں واپس آیا، جب میں نے گھر پر دستک دی دروازے پہ تو ایک بچی سامنے سے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا اس بچی سے تو کود ہے۔
اس نے کہا میں اس گھر کی مالک ہوں۔ جب اس بچی نے یہ جملہ کہا تو میں نے کہا اگر آپ اس گھر کی مالک ہو تو پھر میں آپ کا باپ ہوں۔ میں اندر گیا، میں نے بیوی سے کہا یہ کیا ہے، اور دل ہی دل میں سوچ لیا قبیلے کی بچیاں تو میں نے زندہ گاڑوں میں اتار دی ہے، لیکن اگر اپنی بچی کو ایسے ہی رکھ لوں گا تو کل قبیلے والے مجھے تانا دیں گے۔ ہائے، اکثر طبقہ ہمارا ان تانوں کی وجہ سے غرق ہو گیا ہے کہ مجھے میرا ماما تانا دے گا، مجھے میرا ہمسایہ تانا دے گا، مجھے میرا چاچا تانا دے گا، مجھے میرا باپ تانا دے گا کہ تو نے کس طرح سے شادی کی، تو نے کس طرح سے خیرات کی، تجھے تو طریقہ ہی نہیں آیا خیرات کرنے کا، تجھے تو طریقہ ہی نہیں آیا شادی کرنے کا۔ ہاں، آئی افسوس ہمارا اکثر معاشرہ آج تباہ و برباد اس لیے ہوا کہ وہ تانا زنی کرتے ہیں۔ معاشرے میں لوگ آپس میں ہمسائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں کہ تو نے دیکھ یار شادی کیا کی یار، کس طریقے سے کی، تجھے تو 2 وقت کی روٹی نہیں بنی، تو نے 1 ہی وقت کی روٹی پکائی، کتنا ذلیل و خوار ہو گیا ہے تو۔ ہاں، اگر آج کوئی ولیمہ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرتا ہے، تو دوسرا پڑوسی اس کو تانا دیتا ہے کہ تجھے تو 2 وقت کی روٹی نہیں بھی بن پائی۔ ہاں، اکثر لوگ تانوں کی وجہ سے غرق ہو گئے ہیں، اور اکثر طبقہ تانا زنی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بندہ کہانی سنا رہا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چل رہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ جذبہ غالب آ گیا کہ میں نے اس بچی کو بھی زندہ ہی گھڑے میں ڈال دینا ہے۔ میں نے بچی کو اٹھایا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ بچی نے کیا ابا آپ مجھے نانیہال لے جا رہے ہو؟ میں نے دور ایک جنگل میں بچی کو لے گیا، دور جا کر ایک جنگل میں نے ایک گڑھا کھودا، اور میں گڑھا کھود رہا تھا، میری داڑھی کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر جو گردہ آتا تھا، بچی مجھے صاف کر رہی تھی اور پوچھتی جا رہی تھی ابا جان یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جب میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے بچی کو دھکا مارا اور زندہ ہی اس گڑھے میں دفنا دیا۔ جب میں مٹی ڈالنے لگا تو اس بچی کا آخری جملہ یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب وہ آخری نبی آئے گا جو زندہ بچیوں کو زندہ دفنانے سے بچا لے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے وہ جملہ آج یاد آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کا رب یہ گناہ بھی معاف کر دے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو بشارت دے دو کہ تیرے اللہ نے تجھے یہ جرم بھی معاف کر دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تھی میری اور تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ ہاں، اسی گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا تاکہ کوئی تانا نہ مارے کہ تو بچی کا باپ بن گیا ہے اور گھر تجھے کل تک بچی کا رشتہ دینا پڑے گا۔ آج بھی ہم یہ صحیح کر لیتے ہیں، اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو گئی نا، بس منہ چڑھا لیتے ہو بچی پیدا ہو گیا، بچہ کیوں نہیں آ گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش اچھی طرح سے کیا، ان کو پالا اور پھر ان کو باعزت طریقے سے شریعت کے مطابق شادی کی، تو وہ بندہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا شہادت کی انگلی کی طرح۔ جیسے یہ شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی کے ساتھ جیسے یہ انگلی ہے، ایسے ہی کل وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا جنت کے اندر۔ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور جس نے 2 سے زیادہ پرورش کی، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ملے ہیں، کیسے کیسے گناہ معاف ہو گئے ان لوگوں کے جو جاہل لوگ تھے، جنہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اندر آئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وہ لوگ جنہوں نے اتنے گناہ کیے تھے کہ جنہوں نے بچوں کو زندہ دفنایا تھا، جو آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اٹھا لیتے تھے، فوراً کوئی کسی کا بکری سے پہلے پانی پی جائے تو فوراً تلوار اٹھ جاتی تھی، جن کے 360 خدا تھے، جنہوں نے 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کعبۃ اللہ کے اندر جاتے تھے، جنہوں نے ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، جنہوں نے 360 خداؤں کو مان رکھا تھا، جن کا بارش کا رب الگ تھا، جن کا دھوپ برسانے کا رب الگ تھا، جن کا روزی دینے کا رب الگ تھا، جن کا بیماری دینے کا رب الگ تھا۔ لیکن جب میرے اور تمہارے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آئے
تو اللہ کے نبی نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال ربکم ادعونی، اے میرے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے ادعونی استجب لکم، انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے پکاریے، مجھے یاد کیجئے، میرے سامنے اپنا دامن پھیلائیے، میرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا دامن اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان قریب سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اعلان کروایا ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یہ جو آپ کے سامنے ہیں جن کے اندر میں نے آپ کو بھیجا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ جو کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں، یہ جو 360 خدا انہوں نے بنا رکھے، بس ان سے کہہ دیجئے بس بہت ہو گیا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ان سے کہہ دیجئے کہ اب مجھے پکاریے، مجھ سے مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہو، میں ان کا رب ہر وقت سننے کے لیے تیار ہوں، میں انہیں عطا کروں گا جو یہ مانگیں گے. ہاں اگر مجھے چھوڑ کر یہ کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو سیدخلون جہنم داخرین، پھر یہ جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے. آج ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی طرف چلا جائیں گے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سیدخلون جہنم داخرین عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اگر ان لوگوں کو اللہ نے ڈرایا، دھمکایا، یہ آیت انہیں اس زمانے میں بھیجی، آج کیا یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے؟ آج بھی تو ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ سے اپنا رابطہ کاٹ لیا. ہم نے اللہ سے اپنا رابطہ کاٹ لیا. ہم نماز کے بعد کبھی اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے. نماز پڑھی فوراً ادھر ادھر کی باتیں چلائی، چلو، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، درود نہیں پڑھا، دعا نہیں مانگی، بس چلے گئے، نکل گئے، کچھ نہیں، تسبیح نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا، چلو بھائی سلام پھیر کر. اتنی فرصتی کس کو ہے؟ نہیں، اللہ سے مانگیے. جب نماز پڑھتے ہو 15-10 منٹ نماز کے اوپر جب آپ کا جو تھوڑا سا ٹائم نماز میں لگتا ہے، اس کے بعد کم سے کم 10 منٹ کا وظیفہ تو کرو، اللہ کا ذکر تو کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو بھیجو. اس کے بعد اپنے یہ ہاتھ تو اٹھاؤ، دیکھو مالک ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. ہم نے کبھی مالک سے مانگا ہی نہیں. ہم ایسے ہی گلا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. ہم نے کب اللہ کو اپنی فریاد سنائی؟ اگر سنائی بھی تو چلتے چلتے سنائی. کبھی رات کے اندھیرے کے اندر ہم نے کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جس وقت اللہ کی رحمت دنیاوی آسمان کے اوپر آ جاتی ہے، نزدیک آ جاتی ہے اللہ کی رحمت، حل من مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے کے والا جس کی آج اس کی جو مرادیں ہو وہ پوری کر دی جائے. اس وقت ہم نے کبھی بھی ہم نے رات کی نیند کے اندر اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو جائے بس مالک یہ کیا کر دیا. نہیں، ایمان والا بہت سخت ہونا چاہیے. اس کے یہاں امتحانات بھی آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے سے امتحان لیتا ہے. کبھی اس کا مال لے کر امتحان لیتا ہے، کبھی اس کی اولاد لے کر امتحان لیتا ہے، کبھی اس کے عزیز لے کر امتحان لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے امتحان ایمان والے کے لیے بنائے ہیں. ایک عورت بیچاری حج کر رہی تھی، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کیا میرے 3 ہی بچے تھے. ایک دن بچوں کا باپ بکرا لے کر آ گیا اور بکرے کو ذبح کر دیا. دوسرے دن 2 بچے اٹھے، بڑے ایک نے چھوٹے درمیانے والے کو کہا آ میں تجھے دکھاؤں کہ ابا کیسا کل بکرے کو ذبح کر رہا تھا. اس نے چھری پھیری اور درمیان والے بچے کو ذبح کر دیا. بڑا والا بھاگا، لکڑیوں کے پیچھے چھپا کہ گھر والے کچھ نہ کہہ دے. سانپ نکلا، سانپ نے اس کو کاٹ دیا. ہو گئے 2 تو مر گئے. میں اندر سالن بنا رہی تھی، میں باہر نکلی، چھوٹے والے کو وہاں چھوڑا، جیسے ہی واپس گئی تو وہ سالن میں جل گیا. 3 جنازے گھر سے نکلے. جنازے نکلنے کے بعد وہ خدا کی نیک عورت کہتی ہے اللہ سے اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ہمارا کوئی
جانور اگر گر جائے نہ مر جائے، استغفر اللہ، ہم کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں. یا حضرت پیر ہی بچا جائے، یا حضرت پیر ہی بخشا، یا حضرت پیر کیا ہمیں بچائے گا؟ ہمیں تو بچانے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے. یا حضرت پیر کے طریقے پر چل، جو تجھے یا حضرت پیر نے سکھایا ہے وہ کر. ہاں، غوث العظم دستگیر نے جو سکھایا ہے وہ کرو. ہاں، میرا اور تمہارا حضرت پیر یہ کہتا ہے کہ نماز کو 5 وقت قائم کر، اور 5 وقت نماز قائم کرنے کے بعد اللہ سے رجوع قائم کر، اور اللہ سے ہر وقت مانگ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چل. جب جانور چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ او اللہ، یہ کیا کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم اس پہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ایسے میں نے کیا ہوتا تو یہ بچ جاتا، اگر میں پہلے پہنچ گیا ہوتا تو یہ بچ جاتا، پانی پلایا ہوتا تو یہ بچ جاتا. نہیں، اللہ کا حکم آخری حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم کے اوپر تبصرے نہیں کرنے چاہیے. ایمان کا خطرہ ہے. یہ تو مالک کا حکم ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ہم نے ایمان جو لایا ہے نا، ہم جو آمنت باللہ پڑھتے ہیں، یہاں تو ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے. قدرہ خیرہ وشرہ، خیر اور شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب جب خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت پریشانی جب اللہ کی طرف سے ہے، خوشی جب اللہ کی طرف سے ہے، اب اس پہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کی ذات پر. آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان لایا میں اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبی ہی، اور ان کتابوں پر جو آسمانوں سے اتری ہے، وہ رسول ہی، اور ان رسولوں پر جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، جو آخرت کا دن ہوگا اس پر میں نے ایمان لایا. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، خیر اور شر ہے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد جی اٹھنے پر میں نے ایمان لایا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد